السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگ کے سامنے الدرس الرابع یعنی لیسن نمبر 4 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ لیسن نمبر 4 کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی انگلش مدد کی ضرورت ہوگی۔ فار ایگزامپل، a teacher, what is the difference between a teacher and the teacher؟ ٹیچر اور دا ٹیچر میں فرق کیا ہے، یا ا بوائے اینڈ دا بوائے میں فرق کیا ہے؟ ا بوائے کامن ناؤن ہے، جب اس کے ساتھ دا لگا دیں گے تو پراپر ناؤن ہو جائے گا۔ ٹیچر کامن ناؤن ہے، یعنی کوئی بھی ٹیچر کر سکتے ہیں، اور جب دا ٹیچر کریں گے تو پراپر ناؤن ہو جائے گا، کوئی خاص ٹیچر کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سامنے نظر آ رہا ہے، دیکھیے، استاذن، استاذن مینس ہوتا ہے ا ٹیچر، اور جب استاد سے پہلے ال داخل کر دیں گے تو ہو جائے گا الاستاذو، تو دا ٹیچر۔ اب استاذن میں جب ال نہیں ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں استاذن، یعنی ڈبل پیش، یعنی ضمہ تنوین، لیکن ال لگا دیں گے تو کہیں گے الاستاذو، تو ہو جائے گا صرف ضمہ، یعنی صرف پیش کریں گے۔ اسی کو بتایا گیا ہے، یعنی لکھا ہوا ہے معرف باللام، یعنی معرفہ بنایا گیا ہے، یعنی پراپر ناؤن بنایا گیا ہے لام کے ال کے ساتھ، باللام یعنی لام کے ساتھ۔ حمد معنی تعریف، الحمد کمپلیٹ تعریف، مکمل تعریف، اسی کو کہتے ہیں ہم لوگ الحمد کو کہتے ہیں تمام تعریف للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے، لگتا ہے کہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے، جہاں تک میں نے سوچا ہے، میں نے تحقیق کیا ہے۔ ایک آیت اسلام کا خلاصہ کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ہم لوگ اپنے آپ کو جائزہ لے لیں کہ کیا اس پہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ اور ایک جگہ قرآن کا آیت ہے نا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بارکیف اسلامیات کی بات نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ عربی زبان ہے اور عربی زبان میں ہی قرآن شریف کا نزول ہوا ہے، اور میں آپ لوگوں کے سامنے اسی چینل سے درس قرآن بھی پیش کرتا ہوں، آپ اس کا بھی انجوائے کر سکتے ہو۔ یعنی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو دیکھ لیجئے کہ میرا کیا کیا ہے، یعنی میں پیش کرتا ہوں درس القرآن الکریم، تو اس میں میں قرآن کی ترتیب کے ساتھ آ رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بیان کرتا ہوں۔ ایک تفسیر ہے، اس کا عبارت پڑھتا ہوں، یعنی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور تفسیر بھی بیان کرتا ہوں۔ تو مجھے یہی پتا چلا کہ دیکھیے، اگر رہتا کہ نعبد و نستعین کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم، اس کا معنی ہوا ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد چاہتے ہیں، تو یہ کام کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا بابو، یعنی ہم نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و نستعین، اور عبادت اور مدد طلب کرتے ہیں، یہ کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ بات غور کرنے والی بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کر دیں گے فلاں فلاں فلاں، وہ غلط ہے، یہیں پہ شرک کی بو آ جاتی ہے۔ بس غور کیجئے دوستو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ایک آیت ہے نا، اور چونکہ عربک بیک گراؤنڈ ہے تو کچھ عربک محاورے وغیرہ بھی تو بہرحال یاد ہیں،
کتابیں ہیں، ایک اور کسی صحابی کا قول ہے، ہاں یاد آ گیا، یس، غور کیجیے گا، آپ لوگ یاد بھی کر لیجیے گا، میں اس پہ زیادہ عمل کرتا ہوں، آپ کا اپنا جائزہ لینا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، تو قرآن کی آیت نہیں ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے اللہ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب جائزہ لیجئے کہ ہم لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ من عرف نفسہ، اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو دنیا کی تمام برائیوں سے بچیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب تمام حضرات ماشاءاللہ روزے سے ہوں گے ہی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ روزے کی ایک عجیب بات ہے، آپ بھوکے رہتے ہو تب شام میں افطار کرتے ہو، آپ یہ بھی پاسبل ہے کہ لوگوں کے تو کھاوے کے لیے بھوکے رہو، منہ بنائے رہو، ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے منہ بنائے کھاتے رہتے ہیں، تو خود اپنے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم روزے سے نہیں ہیں۔ یہ کہاں سے بات کیا ہو گئی؟ برکت اس بات پہ دھیان دیجیے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ریاکاری تو نہیں ہے، کسی کی مدد کر رہے ہیں دکھاوا تو نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں دکھاوا تو نہیں ہے، یہی چیز ہے دوستو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اسلام کو پہچاننے کے لیے بس چھوٹا سا جملہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کتاب کا اصل، بات ہو رہی ہے معرف باللام کی۔ معرف باللام یعنی ال کے ساتھ داخل ہونے کے بعد معرف معرفہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ پراپر ناؤن بنایا جاتا ہے۔ فصل کلاس روم، سبورۃ بلیک بورڈ، استاذ ٹیچر یعنی استاذ، کتاب بک، طالب اسٹوڈنٹ، طالبۃ گرل اسٹوڈنٹ، ذکی انٹیلیجنٹ ذہین، ذکیۃ انٹیلیجنٹ گرل کے لیے مانس کے لیے، جمیل بیوٹیفل خوبصورت، جمیلۃ خوبصورت لیڈیز کے لیے بولا جائے گا اس لیے کہ ہوتا ہے، جدید نیا اور نئی، اور جدیدۃ نیا اور نئی، کریم کائنڈ، کریمت بھی کائنڈ یعنی مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر ال لگا دیں گے، الفصل دا کلاس روم، السبورۃ دا بلیک بورڈ، الاستاذ دا ٹیچر، الکتاب دا بک۔ آئیے آگے میں دیکھتے ہیں، وہی معرف باللام کی بات ہوگی۔ ابھی یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے وہ نکرہ ہے، یعنی کامن ناؤن ہے، یہاں تک کامن ناؤن، یہاں تک نہیں، یہاں تک طالبۃ تک، اور ذکیون ذکیتن وغیرہ وغیرہ کو ایڈجیکٹو کہیں گے نا، ذکیون انٹیلیجنٹ، ذکیتن انٹیلیجنٹ لائک دس، جمیلون بیوٹیفل، اور جمیلتن بیوٹیفل۔ جمیلون پہ ایک بات آ رہی ہے، میں انگلش بھی پڑھاتا ہوں، میں ایک جگہ کوچنگ میں پڑھا رہا تھا، تو جمیلون میں نے جمیلون کی میننگ لوگ کرتے ہیں، جیسے ہنسی مذاق بھی ہو جائے نا، جمیلون کو لوگ کہتے ہیں بیوٹیفل انڈیا میں، لیکن میں نے انگلش میں انگریز لوگوں سے سنا ہے بیوٹیفل کبھی نہیں کہیں گے، دیکھیے گا پروناؤنسیشن، جہاں بیوٹیفل کہنے کی ضرورت پڑے گی تو انگلش سے انگریز لوگ کہتے ہیں بیوٹیفل، بولے گا اسٹائل دیکھیے، بیوٹیفل۔ میں پریکٹس کروا رہا تھا اسٹوڈینٹ سے، سبھی لوگ صحیح بول رہے تھے، میں کہا تھا بیوٹیفل تم بولو، سبھی لوگ بول رہے تھے، ایک لڑکی بول رہی ہے تم بولو تو کر رہی ہے بیوٹیفل بار جمیل خوبصورت۔ آگے آگے دیکھتے ہیں، سبورۃ بلیک بورڈ، استاذ ٹیچر، کتاب بک، طالب مطلب اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم۔ آگے دیکھتے ہیں، دیکھیے پراپر ناؤن اور کامن ناؤن میں فرق کیا ہے۔ اب اس سامنے جو ہے سب میں کیا ہے کہ پراپر ناؤن کا استعمال ہوا ہے، ال داخل ہے، ال نہیں رہتا تو فصل تھا، لیکن ال ہے تو الفصل ہوگا، یاد رکھیے گا،
یعنی نکرہ سے جب معرفہ بناتے ہیں ال داخل کر کے تو ڈبل ضمہ نہیں رہتا ہے، بلکہ صرف ایک ہی ضمہ، تنوین نہیں رہتی ہے۔ الفصل کبیر، کلاس روم بڑا ہے، the class room is big۔ الطالب ذکی، the student is intelligent۔ الطالبۃ ذکیۃ، the girl student is intelligent، مطلب کہ وہ طالب علم انٹیلیجنٹ ہے، مطلب کہ ذہین ہے۔ السبورۃ جدیدۃ، بلیک بورڈ نیا ہے۔ الاستاذ کریم، استاد کائنڈ ہے، the teacher is kind۔ الکتاب جمیل، the book is beautiful، کتاب خوبصورت ہے۔ الکرسی جدیدۃ، the chair is new، کرسی نئی ہے، نئی کرسی۔ المدرسۃ کبیرۃ، the school is big، مدرسہ بڑا ہے۔ الحدیقۃ جمیلۃ، باغیچہ خوبصورت ہے، the garden is beautiful۔ ھذا، اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے غور سے، ھذا فصل کبیر، ذرا توجہ دیجیے گا، یہاں پہ اس فصل میں ال نہیں لگا ہوا ہے، تو یہاں پہ نکرہ ہے، اور نکرہ کی ایڈجیکٹو بھی نکرہ ہوگی، اس لیے کہ اگر فصلوں پہ ال نہیں ہے تو کبیر پہ بھی ال نہیں ہوگا، تو دونوں مل کر کے میننگ بتائیں گے نا۔ تو انگلش میں کیا ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، ایک اور ہوتا ہے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ۔ انگلش گرامر جانتے ہوں گے یا گرامر جانیے، کتاب پڑھیے گا تو یہ سبجیکٹ ہے اور یہ پریڈیکیٹ ہے۔ دیکھیے الفصل کبیر میں الفصل سبجیکٹ ہے اور کبیر پریڈیکیٹ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں، اسٹارٹ ہوتا ہے مبتدا اور خبر۔ الفصل مبتدا کبیر خبر، الطالب مبتدا ذکی خبر، الطالبۃ مبتدا ذکیۃ خبر۔ ٹھیک اسی طرح ھذا فصل کبیر، ھذا صرف یہ سبجیکٹ، فصل کبیر پریڈیکیٹ یا آبجیکٹ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے آپ۔ ھذا فصل کبیر، یہ بڑا کلاس روم ہے۔ ھذہ سبورۃ سوداء، یہ بلیک بورڈ ہے۔ دیکھیے سبورۃ جو بورڈ ہوتا ہے، اب تو آج کل وائٹ بھی بورڈ آ رہا ہے نا، اس پہ بلیک ہم لوگ لکھتے ہیں، لیکن سبورۃ کانسیپٹ ہے بلیک بورڈ، اب یہ بلیک لگا دیا، سودا مانے بلیک، کالا، یہ کالا، یہ بلیک بورڈ ہے۔ تختہ سیاہ، کیا کہیں گے، تختہ سیاہ، اس کا رواج ختم ہو گیا۔ ذالک طالب، دیٹ از اسٹوڈنٹ، ذالک طالب، دیٹ، ذالک مبتدا یعنی ذالک سبجیکٹ، اور طالب پریڈیکیٹ یعنی خبر۔ ذالک طالب، کیا میں اسے پھر دوبارہ پڑھ دوں آپ کے سامنے؟ چلیے ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، آپ کا آسانی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرے نیکسٹ پیج پہ جائیں گے۔ الفصل کبیر، کلاس روم بڑا ہے۔ الطالب ذکی، طالب علم ذکی ہیں۔ الطالبۃ ذکیۃ، طالبہ ذکی ہے۔ السبورۃ جدیدۃ، بلیک بورڈ نیا ہے۔ الاستاذ کریم، استاذ رحم دل ہے، کائنڈ ہے۔ الکتاب جمیل، کتاب خوبصورت ہے۔ الکرسی جدید، کرسی نیا ہے یا نئی ہے، جو نیا کرسی ہے، نئی کرسی، جو نیا کرسی یا کرسی جو بھی کچھ ہو یہاں۔ المدرسۃ کبیرۃ، ہے اسکول بڑا ہے۔ الحدیقۃ جمیلۃ، باغیچہ خوبصورت ہے۔ ھذا فصل کبیر، یہ بڑا کلاس روم ہے۔ ھذہ سبورۃ سوداء، یہ بلیک بورڈ ہے۔ ذالک طالب، وہ طالب علم ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ پیج۔ سامنے ہے نا۔ الکرسی جدید، کرسی نئی ہے، یہ ہو چکا ہے کیا؟ یہ بھی ہو چکا ہے، اچھا چلیے ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، دیکھیے یہ مبتدا اور خبر یعنی سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ ھذہ حدیقۃ، یہ باغیچہ ہے۔ ذالک طالب ذکی، دیکھیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تھوڑا سا انگلش میں بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ڈیل کریں گے۔ This is a student،
نہیں ایسے کہیں گے دس اسٹوڈینٹ از انٹیلیجنٹ. اگر ذالکا طالب ذکیون کہیں گے تو دس از انٹیلیجنٹ, دس از این انٹیلیجنٹ اسٹوڈینٹ. لیکن یعنی یہ دونوں مل کر کے مبتدا ہوا دوستو, یعنی ال داخل ہو گیا تو یہ پراپر ناؤن ہو گیا, یعنی کہ معرفہ ہو گیا. اور ذالکا تو معرفہ ہوتا ہی ہے, ضمیر ہے نا, یہ اس میں اشارہ کہا جاتا ہے نا, اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو کہا جاتا ہے. اس سے پہلے والے کلاس میں ہم نے ڈیل کر لیا ہے. تو ذالک طالب دونوں مل کر کے مبتدا ہوا, اور اس کے بعد ذکیون خبر, ذکیون پہ ال نہیں ہے, طالبو ہے تو طالبوں پہ ال ہے, تو یہ دونوں مل کر کے ذالک طالب وہ لڑکا انٹیلیجنٹ ہے. اگر ہم کہیں گے ذالک طالب ذکیون تو وہ انٹیلیجنٹ لڑکا ہے, لیکن یہاں پہ وہ لڑکا انٹیلیجنٹ ہے, یہی فرق ہے. یہ دونوں مل کر کے معرفہ ہو گیا, اور اس کے بعد یہ اس کی خبر ہے, یعنی کہ دونوں مل کر کے سبجیکٹ اور یہ پریڈیکیٹ. آگے بڑھتا ہے, مجھے لگتا ہے پوری بات آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو لوگوں کو. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ گفتگو ہے, گفتگو ٹائپ کا ہے. اوکے, ما ہذہ, واٹ از دس, یہ کیا ہے, ہذہ مدرستن, یہ اسکول ہے. اب ہذہ اس لیے لگا دوستو کہ چونکہ مدرستن ہے, اور مدرستن میں راؤنڈ تا ہے, یعنی تائے مربوطہ کہا جاتا ہے اس کو عربی میں, تائے مربوطہ. اوکے, ہذہ مدرستن, یہ اسکول ہے. اب دیکھیے, حل المدرسۃ کبیرۃ, کیا اسکول بڑا ہے؟ نعم, ہاں, المدرسۃ کبیرۃ, اسکول بڑا ہے. من انت, تو کون ہے؟ انا طالب, میں ایک طالب علم ہوں. دیکھیے ذرا سا فرق لیجیے, چونکہ میں عرب میں رہ چکا ہوں اور ان لوگوں کی زبان, ان لوگوں کی آواز کو دھیان میں نے توجہ دیا ہے. عام طور پر عرب میں بولیں گے من انت نہیں کہیں گے, کہیں گے من انت, من انت. تو من کا مطلب سے ہوتا ہے, عمر سمجھیے گا, من انت, من انت, اس طرح سے بولتے ہیں لوگ, من انت, یعنی من انت اوریجنل عربی کا, تو کون ہے؟ انا طالب, میں ایک طالب علم ہوں. لیکن بولنے والے صرف اتنے کہیں گے انا طالب, من انت, انا طالب, انا مدرس, انا دکتور, like this. من انت, تو کون ہے؟ انا طالب, میں ایک طالب علم ہوں. حل ہی طالبۃ, کیا وہ گرل اسٹوڈنٹ ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, طالبہ ہے؟ نعم ہی طالبۃ, ہاں وہ طالبہ ہے. حل ھذا الکتاب جدید, کیا یہ کتاب, یہ دونوں مل کے مبتدا ہوا جدید, کیا یہ کتاب نہیں ہے؟ لا ھذا الکتاب قدیم, یہ کتاب پرانی ہے. سامنے اسکرین پہ اس کو میں ترجمہ پھر کر دیتا ہوں دوستو, آپ لوگوں کے لیے آرام ہو جائے گا. اس کے بعد آپ لوگ اس کو ریویژن کر لیجئے گا. ما ہذہ, واٹ از دس, کیا کیا ہے؟ ہذہ مدرسۃ, یہ اسکول ہے. حل المدرسۃ کبیرۃ, کیا اسکول بڑا ہے؟ نعم المدرسۃ کبیرۃ, ہاں اسکول بڑا ہے. من انت, تو کون ہے؟ انا طالب, میں طالب علم ہوں. حل ہی طالبۃ, کیا وہ طالبہ ہے؟ نعم ہی طالبۃ, ہاں وہ طالبہ ہے. حل ھذا الکتاب جدید, کیا یہ کتاب نئی ہے؟ لا ھذا الکتاب قدیم, نہیں یہ کتاب پرانی ہے. آگے اسکرین پہ دیکھتے ہیں. ہاں دوستو, اب آیا مشق. مشق میں ایکسرسائز, تو ایکسرسائز ہے, بس یہاں سے دیکھنا ہے تصویر کے ساتھ. ما ھذا, واٹ از دس, ھذا فصل, یہ کلاس روم ہے. ما ھذہ, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ ھذہ سبورۃ, یہ بلیک بورڈ ہے. میننگ سمجھ میں آ گئی بات. آگے بڑھتے ہیں. من ھذا, یہ کون ہے؟ یہ من جو ہے نا, کون, یہ من صرف ہیومن بینگ کے لیے آتا ہے, یعنی آدمی وغیرہ کے لیے, اور چیز دوسری چیز کے لیے دوسری چیز ہے. ما ھذا, یہ کیا ہے, کون سی چیز ہے. من ھذا, یہ کون ہے, یعنی ہو از دس. من ھذا, یہ کون ہے. انگلش میں بھی تو ہو کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن کے لیے ہوتا ہے. من ھذا, یہ کون ہے, ہو از دس. ھذا استاذ, یہ استاذ ہیں. حل ھذا کتاب, کیا یہ کتاب ہے؟ نعم ھذا کتاب, ہاں یہ کتاب ہے. اسکرین کو پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں. من ھذا, یہ کون ہے؟
हाजा उस्ताद, ये उस्ताद हैं। हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है? नाम हाजा किताबुन, ये हाँ ये किताब है। आइए देखते हैं आगे की तरफ। और एक ही अब एक साहब बैठ गए, पता नहीं ये कौन है, ये स्टूडेंट है कि टीचर है, आपको क्या लगता है? आइए देखते हैं। हल हाजा उस्ताजुन, क्या उस्ताद हैं? बोलिए बोलिए जनाब। हाँ हाँ क्या है ये? हल हाजा उस्ताद, ये उस्ताद हैं, नोटे हुआ है। ओके। ला हाजा तालिबुन, नहीं ये एक तालिब इल्म है। कितना अच्छा से बैठा हुआ बच्चा। हल हाजा उस्ताजुन, क्या उस्ताद हैं? ला हाजा तालिबुन, नहीं ये तालिब इल्म है। आगे की तरफ देखते हैं। हाँ दोस्तों, आगे में तो मुकम्मल तौर से आपको करना है, यानी आप फिलअप कीजिएगा तभी तो सही होगा, तब मैं चेक करूंगा। वैसे आप लोग कर लीजिएगा, मेरे आवाज को बंद करके खुद ही देख लीजिएगा कि आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अल मदरसतु कबीरतुन, अल मदरसतु कबीरतुन, अल मदरसतु जदीदतुन, अल मदरसतु कदीमतुन, यानी समय राउंड लगेगा। जकीयुन है, यहाँ पे आप भर सकते हैं अल वलदु जकीयुन, अत्तालिबु जकीयुन, और आपका नाम क्या है? आरिफ। अस्सय्यिद आरिफ जकीयुन, लाइक दिस। और अगर जैनब, जैनब के साथ क्या होगा बताओ तो? यहाँ पे कहेंगे जैनब जकीयतुन, अत्तालिबु जकीयुन, अल बिंतु जकीयतुन, बिंत बना लड़की, अल वलदु जकीयुन, लड़का इंटेलिजेंट है। और अगर कहेंगे अल बिंतु तो अल बिंतु जकीयतुन। अल उस्ताजु जालिसुन कर लीजिए, अल उस्ताजु जकीयुन कर लीजिए, अल उस्ताजु करीमुन कर लीजिए, जो जी चाहे आप कर सकते हैं। जमीलुन, जमीलुन से पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? अल किताबु जमीलुन। अल बिंतु करेंगे, अगर यहाँ पे अल बिंतु करेंगे तो होगा अल बिंतु जमीलुन। क्या ये सही है? हाँ नहीं, सही नहीं है। अगर यहाँ पे लिखेंगे अल बिंतु तो कहेंगे अल बिंतु जमीलतुन, और उसके बाद क्या है? हल अंता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ हल अंता, हाँ बनाइए बनाइए, हाँ 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 ठीक है, हाँ बनाइए आप। हल अंता वलदुन जकीयुन, क्या ये इंटेलिजेंट तालिब इल्म है? आगे की तरफ देखते हैं जनाब। ला हाजा कदीमुन था ना, ये क्या था जो पहले वाले में? ला हाजा कलमुन, ये तालिबुन। हल अंता जकीयुन, ये तो अलग बात है, यहाँ पे अलग है। ला हाजा कलमुन कदीमुन, हाजा किताबुन कदीमुन, लाइक दिस। यहाँ पे हिया तालिबतुन जकीयतुन, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या बनाएंगे बताइए? वेरी इजी है, हल लगा दीजिए जनाब। हल हिया तालिबतुन जकीयतुन, क्या वो इंटेलिजेंट गर्ल स्टूडेंट है? जवाब है नाम हाज़िही तालिबतुन, या हिया तालिबतुन। ला, यहाँ पे सिर्फ ला के साथ जवाब है। अल उस्ताजु, नहीं आई एम सॉरी सॉरी, अल मदरसतु है भाई। ला अल मदरसतु कबीरतुन, अल मदरसतु जमीलतुन, अल मदरसतु वासिअतुन, अल मदरसतु जमीलतुन, लाइक दिस। तिलका, क्या बनाएंगे यहाँ पे? तिलका हकीबतुन जमीलतुन, तिलका बिंतुन जमीलतुन, इस तरह से बनाएंगे। आगे देखते हैं। हाँ जनाब देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज यू हैव टू डू योरसेल्फ। अभी तो आसान है ना, ऐसा ऐसा मुश्किल कर देगा तर्जुमा। और यही चीज हम लोगों को करना है कि उर्दू इबारत को अरबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है, मुंदरजा झेल जुमलों का अरबी में तर्जुमा कीजिए। क्लास बड़ी है,
بنائیے بنائیے، کیا بنائیں گے؟ الفصل کبیر، کتاب نئی ہے، الکتاب جدید، اب نئی مؤنث ہے تو اردو میں نیا ہے، لیکن عربی میں تو اس لیے کہ راؤنتا نہیں ہے تو مذکر مانا جائے گا نا دوستو. عربی میں استعمال، اردو میں استعمال ہوتا ہے مذکر کتاب کے لیے. کتاب نہیں ہے، الکتاب جدید، کیا یہ استاذ ہے؟ ہاں بنائیے. ہاں دیکھیے صحیح ہوگا، بس صحیح جواب میں دے رہا ہوں. کیا یہ استاذ ہے؟ هل هذا استاذ، نہیں یہ شاگرد ہے. لا هذا طالب. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ایک خوبصورت باغ ہے. ہاں بنائیے. نہیں غلط، بنائیے غلط. دیکھیے صحیح جواب ہوگا وہ ایک، ہاں ہاں صحیح، آپ نے صحیح کہا. ہاں ہاں عارفہ آپ نے صحیح کہا، وہ ایک خوبصورت باغ ہے. هذه حدیقۃ جمیلۃ، وہ ایک خوبصورت باغ ہے. اور اگر کہیں گے وہ باغ خوبصورت ہے تو هذه الحدیقۃ جمیلۃ، دس از دا فرق، دس از دا ڈفرنس. وہ ایک خوبصورت باغ ہے. تل کا حدیقۃ جمیلۃ، آگے کی طرف دیکھیں پھر اس کا ترجمہ کر دو. چلیے ریویژن کر دے رہا ہوں. الفصل کلاس بڑی ہے، الفصل کبیر، کتاب نہیں ہے، الکتاب جدید، کیا یہ استاذ ہے؟ هل هذا استاذ، نہیں یہ شاگرد ہے. لا هذا طالب، وہ ایک خوبصورت باغ ہے. تلک حدیقۃ جمیلۃ، آگے کی طرف دیکھتے ہیں. ہاں جناب اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے. کیا وہ کرسی پرانی ہے؟ ویری ویری امپورٹنٹ چیز. اب بنائیے آپ لوگ، کیا وہ کرسی پرانی ہے؟ ہاں آپ لوگ صحیح سے بنائیے، بنائیے جلدی جلدی. ہاں دیکھیے ہوگا، کیا وہ کرسی پرانی ہے؟ حل ذالک الکرسی قدیم، حل ذالک الکرسی قدیم، ہاں وہ چھوٹا لڑکا ہے. بنائیے. نعم هذا ولد صغیر، هذا لکھ لیجئے، هذا ولد صغیر، کیا وہ لڑکی خوبصورت ہے؟ دیکھیے فرق ہے، چھوٹا لڑکا ہے، کیا وہ لڑکی، کیا وہ چھوٹا لڑکا ہے، کیا وہ لڑکی خوبصورت ہے؟ تلکت بالبنت، حل تلکل بنت جمیلۃ، ہاں بنائیے لکھیے ایک دم یہی صحیح ہے. حل تلکل بنت جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے. یہ تو بہت آسان ہے. ہاں میں بناتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ لوگ صحیح کیجئے تو. الحدیقۃ جمیل، صحیح ہے، الحدیقۃ جمیل، ہاں صحیح کہا آپ نے، یہ صحیح ہے. الحدیقۃ جمیلۃ، اب حدیقۃ میں راؤنڈ پہ ہے نا دوستو، تو جمیلۃ ہوگا، جمیل نہیں ہوگا. یہ ایک خوبصورت باغ ہے. تلک حدیقۃ جمیلۃ، غور کیجئے گا، یہ ایک خوبصورت باغ، یہ سے بات کٹ جا رہی ہے، یعنی یہ ناؤن ہے، ایک خوبصورت باغ ہے، پریڈیکیٹ ہے، تو یہ ایک خوبصورت باغ ہے. حل تلکل حدیقۃ، یہ ایک خوبصورت باغ ہے. تلک حدیقۃ جمیلۃ، آگے بڑھتے ہیں. سوری میں پانی پینے لگا تھا. اوکے، اسم کی دو قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ.
نکرہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں، یعنی کامن ناؤن۔ یہ کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا، جیسے کتابن کوئی کتاب، رجل کوئی آدمی، یعنی یہ معرف، یہ نکرہ یعنی کامن ناؤن ہے۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین اور مخصوص چیز کو بتائے۔ غور کیجیے گا، کتابن کوئی کتاب اور الکتاب کوئی خاص کتاب، بس یہی فرق ہے دونوں میں۔ اور رجل کوئی خاص آدمی، رجل کوئی آدمی، اور رجل کوئی خاص آدمی۔ اسم کے شروع میں یعنی ناؤن کے اسٹارٹنگ میں ال کے اضافے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، یعنی کتابن سے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، یہ قاعدہ آپ کے سامنے ہے۔ اسم کے شروع میں ال کے اضافے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، اسے معرف باللام کہتے ہیں، جیسا کہ ایک لائن میں دیکھا تھا اپنے ٹاپک میں، یعنی وہ ہر اسم جو ال کے ذریعے بنایا گیا، یہاں پہ نے لکھا ہوا ہے یا کے لکھا جانا چاہیے تھا، یعنی ہر وہ اسم جو ال کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے البیتو، الولدو، الکتابو، یہ خاص ہے، یعنی دا ہاؤس، دا ولد اسٹوڈنٹ، یعنی دا بوائے، دا بک۔ ال کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کو معرف باللام بھی کہتے ہیں اور اس ال کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے۔ تو بات یہیں پہ ختم ہو گئی۔ تو بہترین طریقے سے پڑھیے، امپورٹنٹ چیز ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اچھا سے عربی سیکھیں گے اور بولنے کی پریکٹس کیجیے گا۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اگر آپ کو کہیں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، شک و شبہ میں مبتلا ہے، تو آپ میرے واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ سالو کروں گا۔ ایکسرسائز ہے، آپ کا ایکسرسائز بنا کر کے بھیج سکتے ہیں تو میں اسے چیک کروں گا۔ اگر آپ کو بات اچھی لگے تو بالکل تعریف کیجیے گا جناب، یعنی لائک اور ڈس لائک ہوتا ہے نا وہ۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو میں دیکھتا ہوں، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اگر آپ کو یہ سب باتیں پسند آ رہی ہیں تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اور اگر آپ پہلے سے عربی جانتے ہیں، یعنی ایم اے وغیرہ پاس ہیں اور نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، تو بہت ہی خوبصورت نوٹس میرے پاس ہے اور میں اسے یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے۔ ٹوٹل آبجیکٹو کوشچنس ہیں اور ٹاپک ہے یو جی سی نیٹ، عربک فور یو جی سی نیٹ، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ اس میں دیکھیں، کوئی گانا وغیرہ نہیں ہے دوستو، قرآن کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں اور عربک لینگویج ہے۔ اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ عربی سیکھنے کے لیے ایک دوسری کتاب ہے منہاج العربیہ، ٹوٹل 5 والیوم ہے لیکن میں نے 3 والیوم کو ڈیل کیا ہے۔ تو دوستو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیوز میں ہم پھر ملیں گے۔ لیکن کیا ہے گانا ہے نا، کیا ہے گانا، جھلک دکھلا جا، جھلک دکھلا جا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آگے والے لیسن کو میں جھلک آپ لوگوں کے سامنے دکھا دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیجیے گا، اسکرین پہ رہے گا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا پہلے، اور اس کے بعد ہم ڈیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سامنے ہے جھلک، الدرس الخامس، حرف حروف جر اور حرف استفہام، اور یہ نظر آ رہا ہے فی علامات غرفۃ نافذۃ باب مکتب مفتوح مغلق واسع ستارۃ۔ اس کو ہم لوگ کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مبروک عید، کل عام وانتم بخیر۔